جو چھوڑنے پڑ رہے ہیں بالقصد، وقت کی تنگی کی وجہ سے متکلم کو دباؤ لینا پڑتا ہے بات کو سمیٹنے کے لیے۔ جو حضرات باہر چائے سے فارغ ہو چکے وہ بھی اندر آ جائیں۔ جب بندہ اختیاری تربیت نہیں لیتا تو اللہ اضطراری تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ جن مضامین پر گفتگو ہو رہی ہے عام حالات میں شاید ہم اتنا توجہ نہیں دے پاتے جتنا موجودہ حالات نے توجہ دینے کی طرف ہم سب کو ڈال دیا ہے۔ ترجیحی کام کرنے سے ہی تجدیدی کارنامے ہوتے ہیں، روایتی کام کرنے سے وقت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ ترجیحی کام چاہیے تجدیدی حوصلوں کے لیے۔ ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ جب کسی کام کو مسلمان چاہ لیتے ہیں، علماء چاہ لیتے ہیں، تو اللہ بھی اسے آسمانوں میں چاہ لیتے ہیں۔ وہ لوگ بہت بزدل ہیں جو تاریخ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تاریخ بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ لوگ بہت شکست خوردگی کے احساس میں ہیں، جو ٹیپو سلطان تو نہیں بنا سکتے لیکن ٹیپو سلطان کی تاریخ کو چھپا سکتے ہیں۔ جو نئے شہر تو نہیں بسا سکتے، شہروں کے نام بدل سکتے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات کا خاصہ ہے کہ سالہ سال بھکاری رہنے کے بعد جب آدمی مالدار بنتا ہے تو ہر طرف کوشش کرتا ہے اپنی مالداری بتانے کے لیے۔ خاندانی مالدار ایسی رذیل حرکتیں نہیں کرتے۔ سالہ سال جو قومیں، جو یہودی، جو برہمن دبے کچلے رہے، اقتدار مل گیا تو آپے سے باہر ہو گئے۔ کس طریقے سے اظہار ہو کہ ہم بھی بادشاہ ہیں۔ جنہوں نے 600 سال حکومت کی، جنہوں نے 700 سال حکومت کی، وہ بڑے ظرف والے تھے، فسادات کے بغیر، بڑے ٹیکسوں کے بغیر، فلم انڈسٹری کے بغیر، سودی نظام کے بغیر آدھی سے زیادہ دنیا کے نظام کو چلایا۔ ہاں بول دیں، سب کھا چکے ہیں جی۔ پھرتے پھرتے باہر ہو، ہمیں کو بلایا جا رہا، ہمیں کو بلایا جا رہا، ان کے بولتے ہیں اس کو۔ مربوط گفتگو ہوتی ہے، درمیان میں آنکھ لگ جائے تو پھر مضمون پورا اوجھل ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پر ہم نے دیکھا آدمی کو نیند آ رہی ہے، کھڑے ہو کر سننے لگ گیا۔ نیند آ رہی ہے، فوراً جا کے وضو کر کے آ گیا۔ یہ تو بہت بڑی خود فریبی ہے کہ آدمی مجلس میں شریک بھی رہے، سوتا بھی رہے، پورا غائب بھی نہیں، پورا حاضر بھی نہیں، مکمل استفادہ نہیں ہو پاتا ہے۔ مولانا کے بعد الیکشنی سیاست میں کرنے کے مثبت کام، الیکشنی سیاست میں کرنے کے مثبت کام آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں
4 الیکشن دیکھے، 5 الیکشن دیکھے، الیکشن کا دین کیا ہے؟ خلافت اسلامی ملک میں ہے، خاص مرحلے میں ہے، موجودہ جمہوری نظام پوری دنیا میں نافذ کیا گیا، جو حقیقت میں جمہوری بھی نہیں ہے، ڈکٹیٹر ہے، آمرانہ ہے، اور ابھی تک اس ملک میں کسی نہ کسی درجے میں دستور اور کانسٹیٹیوشن پر عمل کرنے کی بات باقی ہے۔ ٹرین رکی نہیں ہے، اس سے پہلے اترنا حادثے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہر الیکشن کے موقع پر کچھ تبصرے بازی کر کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ الیکشن جیتنے کے لیے دیوبند جیسے گاؤں میں بھی بی جے پی آتی ہے، دارالعلوم دیوبند کی گلی کے اندر آتی ہے۔ کام کرنے والے اس موضوع پر کام کر رہے ہیں۔ 75 سال کا پورا ڈاٹا رکھ کر کس علاقے میں ہار جانا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ووٹوں کی تقسیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا، ووٹ کی تیاری کرنا، ووٹ کے قابل لوگوں کا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا کر دینا، ووٹ ڈالنے کو شرعی واجب سمجھنا، قوت مستطاعہ میں داخل ہے ووٹ دینا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جمہوری ملک کے اندر ووٹ ڈالنا، ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا متحدہ دشمن کے خلاف جو آدمی جیتنے کی امید رکھتا ہے، ووٹ بانٹے بغیر اسے جتانا یہ شرعی واجب ہے۔ آدمی بعد میں سے شکایتیں کرتا ہے، ہماری اسمبلی نے ایسا فیصلہ کر دیا، ہماری پارلیمنٹ نے ایسا فیصلہ کر دیا۔ عمل بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ تو عمل بدلنے میں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، ویسے عمل بدلنے میں ووٹ ڈالنے کا شعور بھی ہے۔ اعمال کے محدود تصور سے نکلیے، اعمال کے محدود تصور سے نکلیے۔ گراؤنڈ لیول پر کام کرنا پڑتا ہے۔ بنگلور کے علاقے میں علماء نے اپنے مسجد کے باہر نوجوانوں کو بٹھایا تاکہ ہر بالغ مرد کا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنائیں۔ علماء نے گشتیں کی محلوں میں تاکہ ہماری گھر کی عورتیں ووٹ ڈالنے کے شرعی واجب کی طرف بڑھنے کے لیے، ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلیں۔ سفر جہاد میں خواتین ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد 11 بجے سے 12 بجے تک کا عنوان ہے مکاتب کی اقسام اور استحکام کے طریقے۔ رواجی مکاتب، تحفیظ اذکار سے کام نہیں چلے گا، تفہیم عقائد کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی صبح سے کہ تحفیظ اذکار، تحفیظ ادعیہ، دعاؤں کے رٹانے، دعاؤں کے پڑھانے سے زیادہ عقیدوں کے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مکاتب بالغان کے، مکاتب بالغات کے تدبیر کیا ہو، کیسے آسانی سے کیا جائے۔ نیت عمل کا امام ہے، پہلے نیت کرے گا تو عمل کرے گا، نیت ہی نہیں کی تو عمل کیسے کرے گا۔ تو ایک ایک مضمون ماہر تجربے کو چاہتا ہے، ایک ایک میدان زندگیوں کے کھپانے کو چاہتا ہے۔ مکاتب کے بہت سے تجربات ہو رہے ہیں،
دینیات فائن ٹچ کا تجربہ ہے، گجرات میں نورانی مکاتب کا تجربہ ہے، بنگلور میں مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے مکاتب کا تجربہ ہے، 50 60 مکاتب کے تجربات علماء کرام جزوی طور پر چلا رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند بارہا کہتا ہے رابطہ مدارس کے اجلاس میں کہ ہر مدرسہ اپنے مدرسے کے تحت اطراف و اکناف کے 20-25 مکاتب کی ذمہ داری لے۔ 1 کروڑ کی زمین خریدنے سے زیادہ، کروڑوں کی عمارت کھڑے کرنے سے زیادہ، مہمان خانے اور آفس کو چمکانے سے زیادہ اطراف کے مکاتب کی ذمہ داری لے۔ مہنگے جلسے، نمائشی قسم کے اسٹیج، لاکھوں روپے کے اخراجات، مقرروں کی بھرمار، سالانہ میلے کی منعقد کرنے سے زیادہ آس پاس کے دیہاتوں کی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے صورت میں بیان فرمایا مکاتب کی تعلیم فرض عین کا درجہ رکھتی ہے، مدارس کی تعلیم فرض کفایہ کی درجہ رکھتی ہے۔ فقہی مرتبہ بتانا ہے، تنقیص کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہر علاقے میں ضلع کی سطح پر مدرسہ موجود ہے، ایک معیاری قسم کا کافی ہے۔ اب باقی صلاحیتیں مکاتب کے قائم کرنے پر لگے۔ کوئی اخلاقی پابندی ہونی چاہیے، کوئی انتظامی دباؤ ہونا چاہیے۔ ایسی حماقت تو نہ ہو کہ ایک مدرسہ موجود ہے اس کے سامنے دوسرا مدرسہ کھول لیا۔ تسکین شوق تو ہے، تقاضے کی تکمیل نہیں ہے۔ اپنے شوق کی تکمیل تو کر رہا ہوں، تقاضے کی تکمیل نہیں کر رہا ہوں۔ یہ اہم مضامین ہیں جو ہمیں ظہر سے پہلے تک پوری بیدار مغزی کے ساتھ فائدہ اٹھانا ہے۔ الیکشنی سیاست میں کرنے کے مثبت کام، چھنی چھنائی بات، ذہن و دماغ کو نچوڑ کر IPS ریٹائرڈ آفیسرز کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سنائی جا رہی ہے۔ قدر ہونی چاہیے، واضح لاہے عمل، واضح روڈ میپ، منزل اور ہدف کی طرف بڑھنے کا کھلا راستہ فضلاء کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو ہمارے اکابر مختلف مجلسوں میں فرماتے رہتے ہیں۔ مفتی منیر صاحب بلائیے۔ اس لیے ساری مجالس کو پوری اہمیت کے ساتھ ظہر کے بعد حضرت الاستاذ مولانا فاروق صاحب مدنی فلاحی دامت برکاتہم غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے حدود، رواداری کے درجات لے کے آئیے مولانا خالد صاحب بلائیے۔ کوئی گنیش کے لڈو خریدنے جاتا ہے، کوئی پتنگ اڑانے لگ جاتا ہے، کوئی دیوالی میں مبارکبادی دینے لگتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو غیر مسلموں سے تعلقات ہی رکھنا نہیں چاہتا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو رواداری کے غم میں یا حاکم قوم کے دباؤ میں توحید اور اسلام کو بھی متاثر کر دینا چاہتا ہے۔ مشرکانہ ترانے، نغمے، نظمیں پڑھنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ تو بہت ضرورت ہے کہ واضح انداز میں غیر مسلموں سے تعلقات کے حدود کو ہم سمجھیں۔ ظہر کے بعد کی مجلس میں نہایت تجربہ کار، قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھنے والا، 6 گھنٹے جسے جلالین اور بخاری پڑھانے میں لطف آتا ہو، مضامین کا ورود ہو، علوم کا القاء محسوس ہوتا ہو۔ مولانا فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ بہت اہم موضوع ہے۔ کوئی دین کا کام تعلق مع اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ عبدالغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
پانی کے چشمے سے مسلسل پانی نکالیں تو گدلا پانی آنا شروع ہوگا. صرف بولتا پھرے، کچھ تنہائیاں اللہ سے نہ گزارے تو بجائے للہیت کے بول کے نفسانیت کا بول آنا شروع ہو جائے گا. عبدالغنی صاحب پھلپوری فرماتے ہیں تخلی ہوتی ہے تو اللہ سے تلقی ہوتی ہے. اللہ سے تخلی جب نہیں ہوتی تو تلقی بھی نہیں ہوتی ہے. تعلق مع اللہ، آدمی جتنا بھی منہمک ہو تدریس میں، تبلیغ میں، تصنیف میں، اسکول میں، مکتب میں، اپنے اللہ کو وقت دینا نہ چھوڑے. مفتی احمد خانپوری صاحب فرماتے ہیں بیوی کے جتنے بچے بھی بڑھ جائیں، سمجھدار بیوی شوہر کو وقت دینا نہیں چھوڑتی ہے. دین کی جتنی خدمات بھی بڑھ جائے، اللہ کو وقت دینا نہ چھوڑے. ظہر کے بعد کی مجلس اسی موضوع پر ہے کہ اجتماعی کام میں تعلق مع اللہ کی اہمیت. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح کا جو پہلا سیشن تھا اس میں اسلامائزیشن آف ایجوکیشن کیسے کیا جاتا ہے اس پہ تھا، لیکن اس کو ابھی مکمل نہیں کیا تھا. ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر آپ کو ٹیوشن سینٹر کے بارے میں اسی کا ایک حصہ ہے وہ ہم اس کو بتاتے ہیں. دیکھیے آپ کو میں نے یہ بات بتائی کہ ایک ہے نالج، ایک ہے مینٹیلٹی. اس بات کو اس وقت جو حالات آ رہے ہیں، اس نزاکت کو ہمیں ہیومن سائیکالوجی کو سمجھ کر کام کریں گے تو ہم اس کا مقابلہ کر پائیں گے. نالج یہ ہے کہ میری معلومات، میں عیسائی مذہب کو پڑھ چکا ہوں، میں یہودی مذہب کو پڑھ چکا ہوں، میں نے وید پڑھے ہیں، لیکن ان سب کے پڑھنے سے یہ میری معلومات ہے. میرا ذہن جو ہے، میری سوچ جو ہے، چونکہ میری سوچ اسلامی بن گئی تھی، لہٰذا ان معلومات کے حاصل کرنے سے میری مینٹیلٹی پر کوئی فرق نہیں آیا. تو معلوم کیا ہوا، جس کو ہم سوچ بولتے ہیں، جس کو ہم ذہنیت بولتے ہیں، عربی میں عقلیت بولتے ہیں، یہ الگ چیز ہے، اور نالج معلومات الگ چیز ہے. آپ کی حدیث کی جو اساتذہ ہیں، حدیث کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جانتے ہیں الموجم المفہرس لالفاظ الحدیث ایک سرچ انجن ہے احادیث کے سلسلے میں، کئی ویلیومز میں ہے. آپ کو عربی کا کوئی لفظ یاد ہے، آپ کو معلوم کرنا ہے کہ یہ لفظ حدیثوں میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، اور وہ احادیث کون کون سی کتابوں میں ہیں، یہ معلوم کرنا ہے. تو الموجم المفہرس لالفاظ الحدیث. تو اس کتاب کے مصنف اسی وقت یہ کتاب لکھ سکتے ہیں جبکہ احادیث کے سارے مجموعوں کو اس نے کیا کر لیا ہو، مطالعہ کر لیا ہو. اور صرف مطالعہ نہیں، ایک ایک ورڈ پر اس نے کیا کر لیا ہو، کام کر لیا ہو. وہی یہ کتاب کیا کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے. اور مدارس میں محدثین سب اس سے استفادہ کرتے. اس کتاب کو لکھنے والے مصنفین مسلمان نہیں ہیں، یہ عیسائی ہیں. کون ہے؟ عیسائی ہیں. یہ تو نہیں حدیث کی کتابوں کو پڑھ لیا اس نے، لیکن اس کی وہ اس مسلمان نہیں بنا.
اس کی ذہنیت وہی عیسائی ذہنیت بنی ہوئی ہے، اور یہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کا معلومات پر محنت کر رہا ہے، نالج ہے اس کی۔ ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں اسکولی تعلیم کو کہ جو یہ ہندوتوا ایجوکیشن سسٹم لا رہے ہیں، تو ان کتابوں کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو آپ بچے کے لیے اس کو نالج میں کنورٹ کر دو، اور بچے کی ذہنیت کو اسلامی بنا دو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس محنت سے، اس آنے والے فتنوں سے آپ کے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال میں نے یہ آپ کو دی تھی، یوگا ہے، ابھی سارے اسکولز میں ہوگا۔ یوگا ہیز ٹو سائڈ، اس کے دو عنصر ہیں، ایک اس کا فزیکل ایجوکیشن ہے، جسمانی ورزشیں ہیں، اور دوسرا اس کا مذہبی پہلو ہے۔ ہمیں اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، کچھ علماء اسی پہ کام کریں کہ اس کے جو فزیکل ایجوکیشن ہے اس کو آپ لو، اور اس کو آپ اسلامی انداز سے کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہو آپ اس کو کر لو، جیسے کہ تصوف کے لوگ کرتے ہیں۔ مثلا اس میں سانس کے بہت سے کیا ہیں، ورزشیں ہیں۔ آپ تصوف میں جاؤ گے نا، حبس دم آپ اس کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو۔ اب ہمارے بچوں کو ایک نیا سسٹم ڈیولپ کر دو کہ وہ بچہ فزیکل ایجوکیشن تو حاصل کرے لیکن اس کا ذہن دین کی طرف رہے۔ میں نے چونکہ نقشبندی بزرگان دین کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا ترکی میں، ابھی سارے بزرگوں سے میں نے کہا کہ آپ کو تصوف کا ایک سسٹم ڈیولپ کر کے دینا ہے مجھ کو، ہم اپنی ساری اسکولوں میں داخل کر دیں گے۔ اب انوائرمنٹ اسکول کا، ہمارا گریٹنگ اسکلز، ڈریس کوڈ، انکریجمنٹ سسٹم، اسلامک کلچرل پروگرام، لائف اسکل، ہم ٹرمینالوجی چینج کر دیتے ہیں تو ہم لوگ کچھ اور سمجھنے لگتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت یہ موٹیویشنل اسپیکرز نام سنا ہے آپ نے، جگہ ملتے، کہا کہ آپ کا کام کیا ہے، کہ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں، میں سافٹ اسکل ٹرینر ہوں، لائف اسکل ٹرینر ہوں۔ آپ کو معلوم ہے لائف اسکل ٹرینر اور سافٹ اسکل ٹرینر کی تنخواہ کتنی ہے؟ 3 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، ایک سیشن کو 3 لاکھ روپے لیتے۔ راجستھان میں ہمارا، جے پور میں ہمارا ایک اسکول شروع ہوا، جب ہم وہاں گئے تو ایک بہت، جن کی انگلش بہت اچھی تھی، ایک صاحب ملنے آئے ہم کو۔ میں نے کہا کہ آپ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سافٹ اسکل ٹرینر ہوں، لائف اسکل ٹرینر۔ میں نے کسے کراتے؟ کہا کمپنیز کے لوگوں کو کراتے، سب کراتے۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی سافٹ اسکل ٹرینر ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اچھا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ سافٹ اسکل ٹریننگ کراتے، کوئی سلیبس ڈیولپ کر لیا ہے کیا بول کر؟ کہا کہ، انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی سلیبس نہیں، میں نوٹس بنا لیتا ہوں اور اسی کو سامنے رکھ کر کیا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے سلیبس ڈیولپ کر لیا ہے۔
اب وہ بہت کیوریاسٹی ان کو ہوئی کہ آپ کا سلیبس ہے. اب ہمارا جلسہ ہوا, جلسہ ہونے کے بعد پھر آئے, مجھے کان میں کہا کہ آپ کو وہ سلیبس مجھے ہونا ہے. میں نے کہا کہ ہاں دے دوں گا. پھر میری ہوٹل جہاں رکا تھا وہاں آئے کہ مولانا وہ جو آپ نے سلیبس تیار کیا ہے نا وہ چاہیے مجھ کو. میں نے کہا کہ دے دوں گا. تو ہم وہاں سے نکل کر آ گئے, گھر پہ آ گئے تو 4 دن کے بعد پھر ان کا فون آیا, مولانا وہ سلیبس دے دیجئے اس کا. میں نے, اب ہم ایسے ہی بول کر آئے تھے ان کو, تو اب سلیبس پوچھ رہے وہ. میں نے, ہمارے ایک ساتھی ہے جے پور میں, ان کو فون کیا کہ بھئی وہاں کوئی مکتبہ ہے جس میں ریاض الصالحین کا انگلش ترجمہ ملتا ہے تو تھوڑا خرید لو بولا. میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے مولانا. کہا کہ خرید لو اس کو اور جا کر یہ ان کو دے دینا. کہا کہ یہ لائف اسکل ڈیولپمنٹ کا کیا ہے سلیبس ہے اور اسلامک پیٹرن کا ہے. تو اب انہوں نے لائف اسکل ڈیولپمنٹ کی نگاہ سے اس کا کنٹینٹ پڑھا, اتنا خوش ہو گئے ماشاءاللہ مولانا بہت اہم سلیبس آپ نے مجھے دے دیا. اب ہم لوگ جو ہے, جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ریاض الصالحین لکھی وہ لائف اسکل ڈیولپمنٹ ہی کے لیے لکھی, لیکن ہم مدرسے میں لائف اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال نہیں کرتے, وہ اس کی نالج دیتے رہتے بیٹھ کر. صرف یہ کرنا ہے اس کی پریکٹیکل جو تربیت ہے, اس تربیت کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے بچے کی شخصیت بدل جاتی ہے. تو لائف اسکل کے کلاسز ہمارے کس کے اندر ریاض الصالحین کو سامنے رکھ کر چلانا ہے. ریاض الصالحین نہیں بولنا ہے اس کو, ہر جگہ ہماری ٹرمینالوجی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ بولو لائف اسکل ڈیولپمنٹ. 2 طرح کے اسکل ڈیولپمنٹ ہے, ہارڈ اسکل ڈیولپمنٹ اور سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ. باب الغضب آپ کیا, اب سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ کا کورس آپ اٹھا کو دیکھو گے, اینگر مینجمنٹ آپ کے یہاں ہے, اسٹریس مینجمنٹ, تو یہی سب ہے. ہم اس کو اس طرح سے لانا. کمیونیکیشن اسکل اب ہم اسلامائز کیسے کریں گے, یہ ذہن سے نکالو پہلے. یہ میتھ, سائنس, سوشل اسٹڈی یہ سب دنیاوی تعلیم ہے. اگر اس کو آپ دنیاوی تعلیم سمجھتے ہو تو پھر اس کا اسلامائزیشن نہیں کر سکتے. کامرس دنیاوی تعلیم نہیں ہے, لا دنیاوی تعلیم نہیں ہے. ہمارے ہاں دین کسے کہتے ہیں, سسٹم آف لائف کو دین کہتے ہیں. اس دنیا میں بہت سے سسٹمز ہیں. ایک سسٹم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے ہیں, ایک لائف سسٹم, اس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارے ہاں لائف سسٹم جو اللہ کو پسند ہے وہ کون سا ہے, اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. لائف کی زندگی کے طریقے کے لیے اس کو چھوڑ کر کوئی طریقہ استعمال کیا جائے گا تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. تو یہ دین ہے. پیدائش سے لے کر موت تک انسان اس دنیا میں جن جن مراحل سے گزرے گا, جو جو حالات آئیں گے, ان سارے حالات کے لیے قرآن اور حدیث میں گائیڈ لائنس ہیں. ان گائیڈ لائنس کے مطابق اس دنیا کو کرنے کا نام کیا ہے, دین ہے. دین دنیا کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے, دین دنیا کو کرنے کا نام ہے.
ہم بولتے کب تک تم یہ دنیا میں پڑے رہو گے، دکان پہ بیٹھنے والے کو بولتے کب تک یہ دنیا میں پڑے رہو گے بھائی؟ نہیں، غلط بات ہے۔ دکان میں بیٹھنے والا، فیکٹری چلانے والا، میڈیکل کورس کرنے والا، یہ سب دین کر رہا ہے اگر شرط صرف اتنی ہے کہ یہ سارا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ اگر یہ دین نہ ہوتا، کتاب البیوع بخاری میں نہ ہوتی، اگر یہ دین نہ ہوتا، ہدایہ میں کتاب البیوع نہ ہوتی۔ دین یہ ہے کہ تجارت کے وقت تجارت کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جب تک تم اس دکان پر بیٹھے ہو، عبادت میں بیٹھے ہوئے ہو۔ پھر اذان ہوئی، نماز کے لیے گئے تو دنیا سے نکل کر دین کی طرف نہیں گئے، ایک عبادت سے نکل کر دوسری اہم عبادت کی طرف گئے، اور نماز سے نکل کر گھر گئے اور گھر میں جا کر بیوی سے مسکرا کر بات کیا، تو ایک عبادت سے نکل کر اور ایک عبادت میں گئے۔ انسان کی پوری زندگی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہاں، عبادت کب بنتی ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا یہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ دنیا کا ہر عمل عبادت بن جائے گا یہ دو شرطوں کے ساتھ۔ اگر یہ دو شرطیں نہیں ہیں، جس کو آپ عبادت سمجھ رہے ہیں وہ بھی عبادت نہیں بنے گی۔ خانقاہ میں آئے ہیں، بہت باتیں سن رہے ہیں، مزہ آ گیا، جذبہ پیدا ہو گیا، اب ظہر کی نماز 5 رکعت ہوگی، 4 کیا پڑھیں گے؟ ہم 5 پڑھتے ہیں۔ آپ 5 پڑھیں گے تو مقبول نہیں ہوگی۔ آپ ایک رکعت میں 4 سجدے کریں گے تو مقبول، ہمیں نہیں چاہیے وہ 4 سجدے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا ہے۔ دوسرا، نیت کر کے پڑھیں گے، ورنہ وہ ورزش ہے، کوئی نماز نہیں ہے۔ جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ عبادت بھی اگر یہ دو شرطیں نہیں ہیں تو عبادت نہیں بنتی۔ جس کو ہم دنیا سمجھتے ہیں اس دنیا کو یہ دو شرطوں کے ساتھ کریں گے تو کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ تو دنیا میں اس وقت جتنے سبجیکٹ اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں ان سارے سبجیکٹ کو تم عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہو یہ دو شرطوں کے ساتھ۔ اب ہم دیکھو، ہم نے چھوٹے بچوں کا پتہ، نرسری سے لے کر 10 تک کا، اس کو تھوڑا فاسٹ میں کرتا ہوں۔ ابھی آپ نرسری میں جائیں گے تو رائمس وغیرہ ہیں، تو ہم لوگوں نے بھی رائمس بنائے۔ ان رائمس کو پڑھانے سے حکومت تم کو روکے گی نہیں۔ Come little children, come to me, I will teach you ABC, A B C D E F G, H I J K L M N O P, L M N O P Q R S T U V W X Y Z صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک چھوٹا نرسری کا بچہ ہے، اے بی سی ڈی یاد کرنے کے لیے یہ رحیم صلی اللہ علی محمد بولے کر پھر رہا ہے۔ یہ جو بولے کر پھر رہا ہے، میں نے جو آپ کو بتایا کہ ماحول، بچہ جب بولتے رہتا ہے تو اس کے اوپر اس کا کیا چڑھتے رہتا ہے؟ صبغت اللہ ومن احسن، اللہ کے رنگ میں رنگو۔ کون سا کہیں بازار میں مل رہا ہے لا کے مارنے کے لیے؟ یہ رنگ جو کس پہ چڑھتا ہے؟ دماغ پر چڑھتا ہے، اس کا ریفلیکشن پورے زندگی پر نظر آتا ہے۔ A B C D E F G, good children pray with me, H I J K L M N O P, say children Ya Rabbi, L M N O P Q R S T, the names of Allah so tasty, U V W X Y Z, we are Muslim ever do best. یہ فار ایپل ہم انگلش ہی پڑھائیں گے، وہی سبجیکٹ پڑھائیں گے۔ اس سبجیکٹ کے اندر بچے کا ذہن کیا بنے؟ اسلامک کلر چڑھے۔ اے فار ایپل ریڈ اینڈ سویٹ، اللہ گروز اٹ اینڈ وی ایٹ۔ بی فار بک، بک آف اللہ، بک آف گائیڈنس، سبحان اللہ۔ سی فار cock, he wakens you
get up to pray, kakadoodle-do. आगे D for dates, a gift so sweet, to the word an Arabian treat. आप लोगों को याद होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, याद है ना? ये तो उलमा को भी याद है, उनको भी याद है, सबको, हमारे अब्बा को भी यही याद है, समझे कि नहीं? अब हम लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, हम ये छोड़ के ये पढ़ाते, ब्राइटली शाइनिंग सिल्वर स्टार हु हैज मेड यू एज यू आर, स्पार्किंग ओवर लैंड एंड सी, हाई अबव द हाईएस्ट ट्री, अल्लाह क्रिएटेड यू एंड मी इन ट्रूथ सो परफेक्टली। अब बच्चे को राइम भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है, ये ट्विंकल ट्विंकल से इंग्लिश आएगी तो इससे नहीं आएगी क्या? हाँ, स्कूलों में ये पढ़ाया जाता, 1 2 बकल माई शू, 3 4 शट द डोर, 5 6 पिकअप स्टिक्स, अब ये पूरा पढ़ाया, हम उसकी जगह ये पढ़ाते, 1 2 बी ट्रू, 3 4 वर्क मोर, 5 6 प्ले नो ट्रिक्स, 7 8 अल्लाह इज ग्रेट, 9 10 अल्लाह था टू पेन। एक राइम चलती है, पुसी कैट वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन टू लंदन टू लुक एट द क्वीन। पुसी कैट कहाँ थे तुम? कहा कि मैं लंदन गई हुई थी क्वीन को देखने के लिए। ये पढ़ा रहे हैं हम, ये पढ़ा रहे, फातिमा वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन टू मदरसा विथ नूरुद्दीन। अब दोनों का वजन एक है, इससे भी इंग्लिश आती है, उससे भी इंग्लिश, आप समझ रहे हो दोनों में कलर क्या चेंज हो रहा है। एक बच्चा, उसको आप कह रहे हैं कि आई हैव बीन टू लंदन टू लुक एट द क्वीन, देखने किसके लिए जाता है? जिसकी अजमत दिलों में होती है उसको देखने ले जाता। तो आप अभी भी 70 साल में क्वीन एलिजाबेथ को दिखाने के लिए अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, यही कलर फातिमा वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन टू मदरसा विथ नूरुद्दीन, कलर चेंज हो गया। ये जहन बनाने का तरीका है। मैथ, अब जैसे मैंने मैथ्स की मिसाल दी थी, मिस्र वाली मिसाल दी थी, अभी आपको जो हिंदुत्व एजुकेशन सिस्टम की मिसालें दिखा दी थी, अब देखो ये हमारी मिसाल, 1 अल्लाह इज 1 वाहिद, अल्लाह इज 1, पढ़ाना है 1 तो बीच में एक पढ़ा दो। अब हम इसको किताब की शक्ल में नहीं ला रहे हैं, ये पेडागोजी की शक्ल में ला रहे हैं। तो अल्लाह इज 1 पढ़ा दिया तो गवर्नमेंट वाला आकर का तुमको प्रॉब्लम कर देगा। आपने 1 1 1 अल्लाह इज 1, ही हैज नो फादर नो मदर एंड नो सन। 2 ईद्स ऑफ मुस्लिम, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। 2 what do you do? I pray to Allah and recite Quran. 2 3 sacred mosques of Islam, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद, ये दीनियात में नहीं पढ़ रहा बच्चा, ये किस में पढ़ रहा? मैथ्स में पढ़ रहा। 1 2 3 birds and a tree, see how they are free, praising Allah melodiously. 4 books of Allah, तौरा, ज़बूर, इंजील, कुरान। अब ये हमारा ये है, इसके पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं बाद में बताऊंगा। इसको पढ़ाने का एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम कैसे होता है, सिर्फ ये पढ़ाने से काम नहीं चलता, इसकी एक्टिविटीज कैसे होते हैं, बच्चे की साइकोलॉजी को सामने रखकर हम अभी बताएंगे उसको थोड़ा सा। अभी कोई मकतब में कैसे पढ़ाना बोल रहे थे, मैं अभी इसी में बताऊंगा। 4 5 6 प्रे टाइम इज फिक्स, इफ वी डिले इट मे बी ए रिस्क। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, शहादा, सला, सौम, ज़कात। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 7 डोर्स ऑफ हेल,
जहन्नम के 7 दरवाजे, 7 doors of heaven, जन्नत के 8 दरवाजे, 6, 7, 8, Quran is the light which shows the path even in the night. मैथ पढ़ा रहे. 9, Allah created 9 planets in solar system. 999 Muslim will shine, shine, shine when Muhammad sallallahu alaihi wasallam says they are mine, mine, mine. 1, 2, B2, 10 अशरे मुबशरा. अब देखिए ये वर्कशीट है, एक मिसाल आपको दे रहा हूं. ये करना है, बच्चे को काउंटिंग सिखाना है और काउंटिंग सिखाकर उन्हें काउंटिंग को एक्टिविटी में लिखना है. एक वर्कशीट बनाई. ये ओहद का पहाड़ है. हमने कहा कि एट द पिक्चर ऑफ ओहद माउंटेन इन मदीना, काउंट द थिंग्स एंड राइट इन द बॉक्स. अब ये जो वर्कशीट आपने दी, बच्चे को बैक ट्रैकिंग में क्या क्या मालूम हुआ. एक ओहद पहाड़ है एक, और वो कहाँ है, वो मदीने में. अब उसको क्या करना है, ट्रीज दिख रहे हैं, कैमल दिख रहे हैं, फ्लैग दिख रहे हैं, वहाँ एक ग्रिड बनाया है. अब जहाँ फ्लैग दिख रहे हैं, फ्लैग्स को क्या करना है, उन्हें काउंट करना है, वहाँ लिखना है. जहाँ ट्रीज दिख रहे हैं, ट्रीज काउंट करना है, वहाँ लिखना है. कैंप्स को अब वो काउंट भी कर रहा है और लिख रहा है. इस तरह के वर्कशीट दूसरे भी बने हुए हैं. अब बच्चे को यहां क्या समझ में आ रहा है, इसको बोलते कलराइज करना. ये कलराइज आप सैफरनाइज भी कर सकते हैं, इस्लामाइज भी कर सकते हैं. ये थोड़ा सा ऊपर की क्लास का बताता हूं. मैथ्स एडिशन. देखो, देयर आर 2 candles on the birthday cake. Draw 3 more candles by tracing the broken lines. How many candles are there all together? ये आम स्कूलों में पढ़ाते. मुझे नहीं मालूम होता बर्थडे कैसे मनाना, मुझे मालूम नहीं था, यहीं से मालूम हुआ. केक होता है और उसमें मोमबत्तियां वगैरह क्या होती हैं, रखती हैं. अब देखो, उसमें 2 मोमबत्तियां नजर आ रही हैं. उसने कहा कि 3 मोमबत्तियां उसको क्या है, उसको ट्रेस करके आप बनाओ. अब बताओ कि 2 + 3 कितने हुए, 5. जो मैंने सुबह में बताया साइकोलॉजी में बैक ट्रैकिंग टेक्निक, ये सम करने से क्या क्या मानो. एक तो 2 + 3 एडिशन का कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में आया, और सिर्फ इतना ही नहीं समझ में आया, इसमें कहीं नहीं कहा गया कि बर्थडे मनाओ, फला मनाओ. अब अम्मी टीचर पूछती है, तुम लोगों में कितने का बर्थडे हुआ है, तो मैम मेरा 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 मेरा. मौलाना का बच्चा भी बैठा हुआ है वहाँ पर. वो हाथ नहीं उठाता. कहा कि क्यों तुम्हारा, कहने में मेरा नहीं हुआ है. अब वो घर को आता, अब्बा मेरा बर्थडे. नालायक, ईसाई कल्चर है, शर्म नहीं आती तुमको, नहीं मनाना है. सुनो, इतना जो अब्बा बोल को चले गए, अब उस बच्चे पर असर क्या पड़ता सुन लो. बच्चे के पास, याद रख लो, इल्मी एतबार से, बच्चे के पास नहीं, आपके पास भी बोल रहा हूं, कोर्स बुक और टीचर इल्म का सोर्स समझा जाता है. याद रख लो, कोर्स बुक के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो बच्चा जो खिलाफ बोल रहा है उसको अनपढ़ समझता है. किसको क्या समझता है? तो वो बच्चा अपने सब कॉन्शियस में एक करता, मेरी किताब में बर्थडे का केक है, मेरी क्लास के सारे स्टूडेंट क्या मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, और हमारे अब्बू कंजर्वेटिव हैं, उसको वो लफ्ज़, वो टर्मिनोलॉजी वो नहीं मालूम होती, उसके सब कॉन्शियस में बैठ जाता है. अदर जब वो बड़ा होगा तो अब्बा की नज़रियात के खिलाफ होता जाता है. यही इसमें बर्थडे मनाओ बोलकर कहीं क्या नहीं किया गया.
تو جس طرح سے اس کو بیک ٹریکنگ ٹیکنک میں وہ اپنا کلچر کو عام کرنے کے لیے کیے، یہی کام ہم اسلام کو کرنے کے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو یہ ہم نے یہ کیا، قاسم عبداللہ ابراہیم sons of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ daughters of محمد صلی اللہ، ایک سم دیا۔ our beloved prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم had 3 sons and 4 daughters. how many children did محمد صلی اللہ علیہ وسلم has؟ 3 + 4 = 7۔ اسی طرح سبٹریکشن کے رہے، دیکھو اس میں there are 6 glass of water, 2 glass of water fell down، کتنے بچے بول؟ ہم نے کہا کہ there are 11 uncles of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2 uncles embraced Islam، حمزہ and عباس۔ 11 - 2 = how many؟ کتنے باقی رہ گئے؟ آرڈینلس ہے، ایک کارڈینلس ہوتا ہے، ایک آرڈینلس ہوتا ہے۔ 1 2 3 4 کارڈینلس ہے، 1st 2nd 3rd 4th یہ آرڈینلس ہے۔ اب اس کو یہ ایسا سکھاتے، ہم نے کہا کہ فرسٹ خلیفہ ابو بکر، 2nd خلیفہ عمر، 3rd خلیفہ عثمان۔ یہ تو نیچے کی کتابیں ہوں گی، اوپر کی کتابوں کا ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھو ہم لوگ مکتب میں کیا پڑھا رہے، دعائیں سکھا رہے، اب پوری اسکول میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھو یہ کتاب ہے 5th اسٹینڈرڈ کی، CBSE کی، میتھس کی۔ اس کے اندر 19 نمبر چیپٹر جو ہے سمپل انٹرسٹ فارمولا پر ہے۔ اس کے اندر سمپل انٹرسٹ، سود کے حساب کیسے کرنا سکھایا جا رہا ہے، کہ کس طرح سے سود کا کیا ہوتا ہے حساب، سمپل انٹرسٹ کا حساب کرنے کا کیسا طریقہ ہے۔ اس کو انہوں نے بتایا پرنسپل انٹو ریٹ انٹو ٹائم ڈیوائڈیڈ بائی 100، یہ اس کا فارمولا ہے۔ پیسے کتنے آپ نے رکھے تھے سود پر، اور اس کے بعد کتنے ریٹ پہ رکھے تھے اور کتنے ٹائم کے لیے رکھے، اس کو ضرب کر دو، پھر ڈیوائڈ کر دو 100 سے، تو آپ کا فارمولا آ جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ ایسے کیا دے رہا ہے، سم دے رہا ہے۔ مسٹر سنگل ڈپازٹڈ ₹10,000 in a post office saving bank۔ مسٹر سنگل نے 10,000 روپے پوسٹ آفس سیونگ بینک میں رکھے، ایٹ دا انٹرسٹ آف 3% انٹرسٹ پہ رکھے پر انام سال کو۔ ہاؤ مچ اماؤنٹ ول شی ریسیو ایٹ دا اینڈ آف 4 months؟ 4 month کے بعد اس کو کتنا سود ملے گا؟ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ 10,000 انٹو 3 انٹو 4 month ڈال کر ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا کیا ہو جاتا ہے، حساب مل جاتا۔ کہا کہ 70 روپیز ملیں گے اس کے، جو بھی ہوگا۔ اب 5th اسٹینڈرڈ سے سود کے حسابات شروع کرتا ہے بچہ، کالج لیول تک کرتے ہوئے جا رہا۔ اب اس بچے کی ذہنیت کیا بن رہی ہے، سود 10,000 تھا 11,000 ہو گیا، سود کو پرنسپل رکھا 10,000 11,000 ہو گیا، 20,000 رکھا تھا 22 ہو گیا، سود سے پیسہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جمعہ میں مولانا زور سے یہ دے رہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود سے پیسہ گھٹتا ہے اور صدقات سے پیسہ بڑھتا ہے۔ وہ جمعہ کا خطبہ تمہیں نیچے دیکھ کے اترنے کے بعد آہستہ آتا ہے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ میں بڑا بڑا کر دے کر آیا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، جو لاجک ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں کون، مولانا۔ یہ سب بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، یہ اس کے دماغ میں آ رہا ہے۔ وہ آئے گا پوچھے گا کہ حضرت یہ کیا کیسا ہوتا ہے، 100 روپے 10,000 تھے تو 11,000 ہو گئے تھے، اب بڑھ رہے گھٹ جائیں گے، یہ کون سا حساب ہے؟ مولانا بولتے ہیں کہ مان لو قرآن میں لکھا ہوا ہے ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ اوہ کافر ہو جائے، ٹھیک ہے، اٹھا بم مار دیا مولانا نے۔ اب وہ مسلمان باقی رہنے کے لیے چپ کے رہتا ہے، لیکن سودی کاروبار نہیں چھوڑتا۔ اور سودی کاروبار کرنے کے وقت فاتحہ کے لیے تو مولانا کو بلاتا، لیکن لون لیا تھا کہ مولانا نے پلیز اس چھوڑ دیجئے، یہ ابھی اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، بولتا۔
اس لیے کہ مولانا کو اس کا سوچ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ ان کی مینٹالٹی وہ پڑھ پڑھ کر ایسی بن گئی، اور اس کی مینٹالٹی کیا بن گئی؟ ایسے بن گئی۔ تو اب ہم کیسا کریں گے؟ یہ پڑھائیں گے تو اس کی مینٹالٹی یہ بنے گی، نہیں پڑھائیں گے تو اسکول میں کلاس میں کیا ہو جائے گا؟ ایگزام میں فیل ہو جائے گا۔ ہم وہ بھی پڑھاتے ہیں، ہم دیکھو اس طرح کے الگ سے ورک شیٹ بناتے۔ لینڈنگ منی آن انٹرسٹ بیسس اینڈ ٹیکنگ انٹرسٹ از حرام فاربڈن اسلام، پہلے بول دیا، سود لینا سود دینا کیا ہے؟ حرام ہے اسلام میں بول کر۔ اب ایک سم دیے یہ بول لال کر، یہ اسٹیٹمنٹ دے کر، مسٹر راسک ڈپازیٹڈ ₹10,000 in a post office saving bank at the interest of 3% per annum for 2 years۔ مسٹر راسک نے 10,000 روپے پوسٹ آفس بینک میں رکھا 3% کے حساب سے 2 سال کے لیے۔ ہاؤ مچ حرام اماؤنٹ ول ہی ریسیو ایٹ دا اینڈ آف 2 years؟ 2 سال کے بعد اس کو حرام اماؤنٹ کتنا ملے گا؟ اب اس کے لیے بھی کیا ہے؟ سم تو وہی ہے، پرنسپل انٹو ریٹ انٹو ٹائم۔ دیکھو یہ اس کو بولتے ہیں مینٹالٹی ڈیولپ کرنے کا کام۔ ایسے ہی اور بھی حسابات ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں، آگے بڑھاتا ہوں۔ سراجی بہت مشکل کتاب ہے نا، ہمارے ہاں 5th اسٹینڈرڈ کے بچے سراجی کرنے شروع کر دیتے، اس کو الگ سے ہم نے کوئی نظام نہیں بنایا۔ دیکھو میتھمیٹک ٹوڈے یہ 4th اسٹینڈرڈ کی ہے۔ اب اس میں یہ کیا، آپ کے ہاں جو کسر ہے، قصور، کسری بولتے ہیں نا قصور، اور سراجی کے اندر کون سے کا کس سے حساب ہوگا، اگر کیا 1/2 1/3 2/3 اگر ہوگا تو کس سے بنے گا، یہ سارے حسابات ہیں۔ وہ LCM نکال کر ریڈی رکھا ہے اس میں، کس میں؟ سراجی کے اندر۔ اب ہم یہاں آیا 4th اسٹینڈرڈ میں، 1/2 1/4 1/8 1/2 1/4 1/8، اس میں کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے؟ اس کے لیے کیسا پہچانیں گے؟ انہوں نے کتاب میں ایک رول دیا، in fraction that have the same numerator, the fraction having the smaller denominator is greater than the fraction having the larger denominator۔ اگر اوپر کا نیومینیٹر سیم ہو، نیچے جو ڈینامینیٹر ہے اس میں جو سب سے چھوٹا ہوگا وہ بڑا ہوگا، جو سب بڑا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ چھوٹا۔ ایک رول بتایا۔ اب نیچے پورے سم دیے، ہم یہ کراتے اور اس کے ساتھ ہم نے ورک شیٹ بنائی۔ ہم نے ورک شیٹ بنایا، ان فریکشن دیٹ ہیو دا سیم نیومریٹر وہ بتا دیا۔ اب یہ دیکھیے، ایز پر دا اسلامک لا، if a man dies, his wife gets 1/8 of his property. If he has a child and she gets 1/4 of his property, if he is childless، اگر ایک آدمی کا انتقال ہو جائے اس کی بیوی کو 1/8 ملے گا، حصہ ملے گا، اگر اس شخص کی اولاد ہو تو۔ اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوی کو 1/4 ملے گا، یہ کہ بتا دیا۔ اب کہا 1/8 1/4 میں insert the correct sign greater than, lesser than or equal to show which fraction is greater۔ 1/8 1/4 میں کون سا گریٹر ہے کون سا لیسر ہے؟ اب انہیں گریٹر لیسر ڈال رہا، ایک حساب بھی اس کو کیا ہو گیا، بیک ٹریکنگ ٹیکنک میں اس کو ایک حساب سمجھ میں آ گیا، اور اس کو کیا ہو گیا، سم کرتا ہوا گیا۔ کلرنگ سکھاتے، ابھی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے اندر آرٹس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے، اور اس کو آپ کو
सब्जेक्ट में डाला है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में नहीं डाला है, कैरिकुलर एक्टिविटी में डाला है। हमारे बच्चे बुतों की, इसकी सारे क्या करेंगे, हमें ड्राइंग, हमें अपना इस्लामिक कर सकते हैं इसमें, किबला, ये सब। अब देखो साइंस, इसको छोड़ता हूँ मैं, आपको एक छोटा सा साइंस का दिखाता हूँ। देखो ये 5th स्टैंडर्ड की साइंस है, ऊपर के क्लासेस में कैसे करना। ये फोटोसिंथेसिस सिस्टम है, ये मैंने किताब का पेज स्कैन करके डाला है इसमें। फोटोसिंथेसिस सिस्टम क्या है कि ये दरख्त अपना फूड कैसे तैयार करते हैं, हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसको बताया है इसमें। कैसे तैयार करते हैं कि जो पत्ता है ना, पत्ता, उस पत्ते के अंदर जो ग्रीन दिखता है उसके अंदर एक खाने खाने होते हैं, उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उसके अंदर एक पिगमेंट है, एक नशास्ता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, वो ग्रीन कलर का है, इसलिए पत्ता क्या दिखता है, ग्रीन कलर दिखता है। अब इसमें बताया कि वो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, पत्ते में फूड तैयार होता है किसका, प्लांट का। कैसे तैयार होता है, जमीन से रूट्स के जरिए मिनरल्स और वाटर को ऑब्जर्व करता है और ये मिनरल्स और वाटर पत्ते में चले जाते हैं। ऊपर से सनलाइट पड़ता है और स्टोमेटा, हमारी जैसे नाक है वो पत्ते में भी नाक है, स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स जब पत्ते में जाते हैं तो ये जो क्लोरोफिल है, जब धूप पड़ती है उसके ऊपर, सनलाइट पड़ता है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार्च, उसका फूड तैयार हो जाता है। अब फूड तैयार होने के बाद 8% ऑफ फूड वो दरख्त अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करता है। 92% फूड का वो फूड जो तैयार हुआ वो आने वाले मेहमानों के लिए फ्रिज में उठाकर रखता है। वो जो ले जाकर रखता है ना उठाकर, वही उससे फ्रूट बनता है, वही उसकी तरकारी जो बनती है वो, उसी से फल बनते हैं, फ्रूट, तरकारी, ग्रेन्स बनते हैं। इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये वो क्लोरोफिल कैसे बनता है, कैसे है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स हैं। हम लोग वो एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, सब कराते हैं। बच्चे ने उसको पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं, इस थियरी को डिस्कवर करने वाला रॉबिन हिल के नाम से 1837 में एक साइंटिस्ट था जिसने इसको क्या किया, डिस्कवर। हमने ये पूरा बता दिया, ये किताब में लिखा हुआ है, हमने इसको पढ़ा दिया। अब हम बच्चे से कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा इधर आओ, हम कुरान भी पढ़ेंगे। कहा कि 1837 में रॉबिन हिल ने इसको डिस्कवर किया, उससे पहले इस सीक्रेट को कोई जानता नहीं था। लेकिन कुरान देखो, वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माआ फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शै फ़अख़रजना मिन्हु खज़ीरन नुख़रिजु मिन्हु हब्बम मुतराकिबा। ये फोटोसिंथेसिस सिस्टम पढ़े बगैर ये कुरान की आयत का तर्जुमा करने जाओगे तो फुल कन्फ्यूजन है। हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माह, वही है जो आसमान से पानी को उतारा। फ़अख़रजना बिही, बिही की ज़मीर किधर जा रही है, माँ की तरफ। उस पानी से हमने हर तरह के नबातात, हर चीज़ के नबातात निकाले। फ़अख़रजना मिन्हु, मिन्हु की ज़मीर किधर जा रही है, नबात की तरफ। मिन कौन सा है यहाँ पर, बाजिया। उस नबात के एक हिस्से में
ہم نے خزیرن نکالا. خزیر کسے کہتے ہیں؟ گرین کو، ایک گرین چیز کو نکالا. نخرج منہ، یہاں پر ہو کی زمین کدھر جا رہی ہے؟ اس خزیر کو سبب بنا کر حبا متراکبہ، ہر طرح کے دانے ہم نے اگائے. فوٹو سنتھسس سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم نے بچے سے کہا کہ بیٹا خزیرن سے مراد کلوروفل جو کہا گیا، وہ جب 1937 میں یہ بولا گیا تھا، اس سے پہلے 7 سینچری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے بتا دیا؟ دیکھو یہ اس بات کی علامت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کریٹر کے رسول ہیں جس نے یہ ساری چیزوں کو کریٹ کیا. اب آپ کی سائنس پڑھا رہے ہیں، سائنس، اس کو ہم کتابی شکل نہیں دے رہے ہیں. کتابی شکل دو گے تو آپ کو چلنے نہیں دیا جائے گا. ہمارا جو منصوب تعلیم بتایا نا میں صبح کو، پیڈاگوجی، اس پیڈاگوجی کے اندر یہ ڈالا ہے، اور اس کے ساتھ ہم اس بچے کے ذہن کو یہ بولتے ہیں علم کے ساتھ اس بچے کے ذہن کے اب یہی پلانٹ لائف کو میں نے صبح میں آپ کو دکھایا، انہوں نے اس کو سافرنائزیشن کرنے کے لیے بھی استعمال کیا، اور انہوں نے پوجا آف ٹریز وہ چلایا، اور ہم نے یہ چلایا. اچھا، یہ صبح کی جو ہماری بات تھی اس کا اختتام کیا. اب ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے کہاں؟ دیکھو ایک بہت اہم بات آپ سمجھ لو اس وقت امت کے کام کرنے کی، یہ آپ آنے والی نسل کو کہاں کروائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمارے اپنے اسکولز قائم ہوں جس کے اندر ہماری اپنی پیڈاگوجی کیا کر سکتے ہیں ہم. صرف مسلمان اسکول قائم ہونے سے بھی کام نہیں چلے گا. کام اس وقت چلے گا کہ مسلمان اسکول بھی شروع کرے، اور کتابیں مسلمان اسکول میں بھی وہی پڑھانی پڑے گی آپ کو، لیکن ان کتابوں کو کس طرح سے اسلامک پیڈاگوجی میں پڑھا سکتے ہیں، وہ پیڈاگوجی آپ کو تیار کر کے آپ کے ٹیچرز کی کیا کرانا پڑے گا؟ ٹریننگ کرنا پڑے گا. تو آپ کی اسکول میں جو بچے آ رہے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی. صرف ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی بلکہ ایمان تازہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اب اسکول بنانا آسان کام نہیں ہے، یاد رکھ لو. ایسی مجلسوں میں بیٹھے رہتے، اچانک جوش آتا ہے اور جا کے اسکول شروع کرتے. اسکول جو شروع کرتے ہیں نا، وہ لوگ کیا کرتے، ایک طرف سے اسکول شروع کر لے کر آتے، دوسری طرف سے بند بھی ہو لے کر آتی. سمجھے؟ ہم جس شہر میں بھی گئے جا کر اسکولوں کے، میں اسکول شروع کرو کر کو کسی کو بولا نہیں آج تک، لیکن نیشنل ایجوکیشن پالیسی آنے کے بعد ہم لوگوں نے جگہ جگہ جا کے جلسے کیا اور بتایا کہ بھائی اسکول بناؤ. تو وہاں سے لوگ آتے، وہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے، مولانا ہم بنائے ہوئے ہیں، بڑی پریشانی ہے مولانا، یہ امت ہے نا بڑی نالائق امت ہے، مسلمان بڑے نالائق ہیں. سب اسکول والے کس کو گالیاں دیتے؟ اس امت کو گالیاں دیتے. کیا بھائی کیوں گالیاں کیا دے رہے ہو؟ کہا کہ عیسائیوں کے جائیں گے تو فیس دیں گے اور ہمارے ہاں نہیں دیتے مولانا. سمجھے؟ ہمارے آئے تو فیس نہیں دیتے، وہاں جائیں گے تو دیں گے. بہت پریشانی، سنبھالتے سنبھالتے بس ہو گئے. ہم نے کہا کہ یہ بات سب غلط ہے. ہم بھی اسکول چلاتے ہیں الحمدللہ. آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، سن لو. اس امت کا معیار گر چکا ہے، لیکن اس گرے ہوئے معیار کے باوجود اس وقت ساری قوموں کے اندر بہترین امت کو یہ ہے تو یہ مسلمان ہے، یاد رکھ لینا. پہلے ذہن سے یہ نکالو کہ ہم یہودیوں کے فضائل سناتے رہتے ہیں،
جن کو تباہ ہونا ہے. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. ان کو تو پورے تباہ و برباد ہونا ہے. ان کی کامیابوں کی داستانیں سناتے ہیں ہمارے سامنے. نالائق قسم کی قوم ہے جس نے انبیاء کو ستایا، آپ اس کو ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہو. اتنا معیار گرنے کے باوجود میں بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر اگر کوئی بہترین قوم ہے تو مسلمان ہے. یاد رکھ لیں. یہ امت کو گرانے والی باتیں ختم کرو. پہلے امت پیاسی ہے، امت کے اندر بڑے صفات ہیں. اس امت کے اندر جو صفات ہیں وہ دوسری قوموں میں نہیں ہیں. یہ امت جو قربانیاں دے سکتی ہے وہ دوسری قومیں نہیں دے سکتی. اس امت کے اندر جیسے افراد پیدا ہو سکتے ہیں دوسری قوموں میں نہیں پیدا ہو سکتے. صرف چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ابھی کووڈ آیا تھا. اس کووڈ کے درمیان ساری قوموں میں اور امت مسلمہ میں فرق کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کیسی قومیں تھیں جنہوں نے کھانا کھلایا نہیں. اگر پورے ملک میں کسی نے کھانا کھلایا تو مسلمان ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں. کانپور کے انڈسٹریز کی چلانے والوں کی ایک جماعت بنی. انہوں نے یہ کہا کہ کانپور کے ریلوے اسٹیشن کے سائیڈ میں کچھ جھوپڑ پٹیاں ہیں مسلمانوں کی، وہاں بانٹنے کے لیے یہ گئے. جب کھانے کے پیکٹ بنا لے کر گئے، ہر گلی میں کھانا پک رہا تھا. کہا کہ کیوں پکا رہے ہو؟ کہا کہ ٹرین میں جانے والوں کو پکا کر کھلا رہے ہیں. کون؟ جو جھوپڑ پٹی میں رہنے والے. سمجھے؟ جب شراب بندی اسی وقت ہوئی، شراب کی دکانیں کھلی تو دوسری قوموں کی حالت دیکھ لو. عورتیں آ کر راستے میں کھڑی رہیں کیا لینے کے لیے؟ یہ گھٹ شراب خریدنے کے لیے. مسلمانوں کی تعداد اس کے اندر 1% بھی نہیں تھی. الحمدللہ. امت کو گرانے کی بات چھوڑ دو، اس سے اچھی امت نہیں ملے گی. اسکول تم چلاؤ گے، امت کا غریب بھی فیس دے گا آپ کو، لیکن اسکول کو کوالٹی بنانا ہے. اگر آپ نے کوالٹی ایجوکیشن نہیں لایا اور صرف اسکول چلایا تو آپ کو اسکول کیا چیز ہے جانتے ہو؟ ایک کار کی طرح ہے. بنگلور سے لوگ کار میں آئے، ڈرائیور صاحب بیٹھ کر چلا لے کر آئے، آرام سے یہاں تک پہنچا دیا. اگر سسٹم ایسا ہو جائے، ڈرائیور صاحب آپ بیٹھ جاؤ، وہاں تک ہم دھکا مارتے ہیں، پھر 3 آدمی مل کر وہاں تک دھکا مارتے ہیں. اگر دھکا مار کر کار کو یہاں لے کر آؤ گے تو کیا ہوگا؟ اسکول اس کار کی طرح ہے، یاد رکھ لو. اگر کوالٹی چلاؤ گے تو تم کو بھی لے کر چلے گی. اگر کوالٹی نہیں چلاتے ہو تو کار کو دھکا مارنے کی طرح ہے، تھک جاؤ گے، مرنے کے وقت بول کر مرو گے کچھ بھی قائم کر لینا، کسی مولانا کی بات نہیں سننا، اسکول قائم نہیں کرنا بول کر. سب سے پہلے کوالٹی. اب کوالٹی اسکول قائم کرنے کے لیے آج کل کے جو نارمز ہیں اس نارمز کے مطابق کوالٹی اسکول قائم کرنے کے لیے بجٹ کی ضرورت ہے. تو بڑے بڑے بجٹ کی ضرورت ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ اس بڑے بڑے بجٹ کا جس کے پاس اہلیت ہے وہ اس اسکول کی فیلڈ میں جائے اور دھیرے دھیرے لائے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے اسکول کیا ہوتی جائے گی؟ بنتی جائے گی. لیکن تعلیمی سسٹم میں صرف اسکول ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سے سسٹم ہیں جو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اختیار کر سکتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ جو چلنے والا، اسکول سے اچھا سسٹم چلنے والا دنیاوی اعتبار سے بھی میں بتا رہا ہوں، وہ ٹیوشن سسٹم ہے. آپ بہت آسانی کے ساتھ، مولانا ہمارا ٹائم کتنے بجے ہے؟ ختم ہو گیا؟ 6-7 منٹ ہے. اچھا ٹھیک. باقی کا میں بعد میں بتا لوں گا، جتنا ہے سن لو. ہاں 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 ہاں. اب
ہر 200 گھر پہ، ہر 300 گھر پہ بہت آسانی کے ساتھ آپ ایک ٹیوشن سینٹر قائم کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ٹیوٹی کیئر کے نام سے، ٹیوشن سینٹر۔ دیکھو ٹیوشن سینٹر بناؤ گے آپ، بہت ہائی لیول کا ٹیوشن سینٹر بناؤ گے، حیدرآباد جیسے شہر کے اندر 4 سے 5 لاکھ روپے کا خرچ ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر 3 سے 4 لاکھ روپے کا کیا ہے اس کا خرچ ہے، اور بالکل سسٹمیٹک ہے۔ اگر آپ وہ ٹیوشن سینٹر شروع کرو گے، جب اسکول کی کتابیں پڑھاؤ گے، آپ اسکول کا ٹیوشن لو گے، تو ان اسکول کی کتابوں میں وہ زہر ہے۔ جب آپ اسکول کی کتابیں پڑھاؤ گے اور اس پیڈاگوجی کے تحت آپ ٹیوشن لے لو گے، چاہے بچہ کسی بھی اسکول میں ہو، صبح کو وہ کیا کرے گا، اسکول میں یہ پڑھ کر آئے گا، اور شام کو آ کر اس کو نہلا دو اور اس کا ذہن کلیئر کر دو۔ اس ٹیوشن سینٹر کے ذریعے اس کا ذہن اسلامی بن کے رہے گا۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے ٹیوٹی کیئر کے نام سے بنایا، اس کو چائلڈ سائیکالوجی کو سامنے رکھ کر، ہر عمر کی بچے کی ایک نفسیات ہوتی ہے، ہم صرف پڑھانا چاہے تو بچہ نہیں پڑھتا، بچے کی نفسیات کو سامنے رکھ کر اگر پڑھائیں گے بچہ پڑھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بچہ مکتب کو نہیں آتا، بچہ مکتب میں شوق نہیں دکھاتا، شوق اس لیے نہیں دکھاتا، اسکول میں شوق اس لیے دکھاتا، وہ اسکول میں جو پروگرام ہے اس کی نفسیات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے، اور آپ مکتب میں ڈائریکٹ کیا کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اس کی نفسیات کا خیال کیے بغیر۔ اگر آپ اس کی نفسیات کو سامنے رکھ کر مکتب پڑھاؤ گے تو وہ بچہ اسکول سے زیادہ مکتب میں انٹرسٹ لے گا۔ یہ ٹیوشن سینٹر ہم لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے اس طرح سے کہ اگر ان کا بچہ میرے ٹیوشن سینٹر میں پڑھ رہا ہے، بغل کے گھر میں ان کا بچہ ہے، تو ان کا بچہ ہمارے ٹیوشن سینٹر کو آ رہا ہے، تو ان کا بچہ گھر میں ان کو ستا دے گا کہ مجھے بھی کہاں بھیجو، ہاں بھیجو۔ اسکول سے بچہ بھاگ کر آتا رہے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیوشن سینٹر کو ہم لوگوں نے ڈیزائن جو کیا ہے وہ ایز پر ہز سائیکالوجی، اس بچے کی سائیکالوجی کو سامنے رکھ کر۔ ابھی ہم لوگوں نے نمونے کے طور پر کئی جگہ شروع کیا، بچے اسکول سے گھر آتے ہیں اور کتابیں ادھر رکھے ادھر بھاگ کر آتے، اس لیے کہ ان کی سائیکالوجی کے مطابق اس میں آپ اسکول قائم کرو گے تو کلاس وائز قائم کرنا، پری اسکول، اس کے اندر آپ فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر 10th اسٹینڈرڈ تک کے سارے بچوں کو کیا کر سکتے، لا سکتے۔ تقریباً اگر 30-40 کا ایک گھر ہو تو 60 سے 70 بچوں کو آپ کیا کر سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ آپ فیس لو، آج ٹیوشن کی فیس اسکول سے زیادہ ہے۔ بائجوس جا کر دیکھ لینا، ایک ٹیوشن سینٹر چلاتے ہیں، 4000 کروڑ کا ٹرن اوور ہے اس کا۔ کس کا؟ بائجوس کا، صرف ٹیوشن کا۔ اور یہ ہم لوگوں نے جو ڈیزائن کیا ہے یہ اس سے بہت اچھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو انشاءاللہ عصر کے بعد، شاید عصر کے بعد ایک اور ایک سیشن ہمارا رہے گا، اس کے اندر یہ ٹیوشن والا بھی بتائیں گے، تھوڑا سا اس کو دکھا دیں گے، اور کچھ چیزیں اور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی سے وقت ملے تو بتائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا کا، حضرت مولانا مفتی ابوبکر صاحب کا، ان کا بڑا اصرار رہا کہ ہم اس میں آئیں، اور میں نے سوچا کہ آپ کو جس سے فائدہ ہو، جس طرح سے فائدہ ہو، بہت زیادہ موضوع کی میں جمع رہنے سے زیادہ فائدہ جس طرح کا ہو سکے اس طرح سے کچھ چیزیں بتائی جا سکیں۔ بات طویل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔